نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معزز اسلامی خواتین اور میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے قبول فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی فضل اور کرم ہے، اس لیے کہ دین کی بات کہنا اور سننا بھی یہ ایک عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت کے لیے قبول فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق کا مل جانا، اس پر ہم لوگ جتنا بھی شکریہ ادا کریں یہ کم ہے۔ سب سے بڑا شکریہ ادا کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کی قدردانی کرنا، اس نعمت کی شکر گزاری ہے۔ اور قدردانی، سب سے بڑی قدردانی یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا، اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا، یہ سب سے بڑی قدردانی ہے۔ جیسے آدمی کی نوجوانی ہے، عورت کی نوجوانی ہے، اس نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے فرما برداری میں، نبی کے طریقوں میں جو گزارے گا، یہ نوجوانی کی قدردانی ہے۔ اور اسی نوجوانی کو اللہ کی نافرمانی میں اور نبی کے طور و طریقے کو چھوڑ کر اللہ کے ڈر اور خوف کے بغیر جو زندگی گزارے گا، یہ نوجوانی کی ناقدری ہے۔ تو اسی لیے اب یہ جو نعمت ملی ہے، اس کی سب سے بڑی قدردانی یہ ہے کہ ہم اس مجلس میں جو بھی باتیں کہی جاتی ہے، ان باتوں کو غور سے سننا اور عمل کی نیت سے سننا اور دوسروں کو پہنچانے کی نیت سے سننا، اور جو باتیں بھی سنی ہوئی یا جو پہلے سے معلوم ہے، ان باتوں کا بھی اگر مذاکرہ ہو جائے تو اس نیت سے سننا کہ ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ اس لیے کہ بزرگان دین کے اقوال میں سے ایک قول ملتا ہے کہ جب آدمی کسی دینی بات کو ہلکے پن سے سنتا ہے یا پھر اس نیت سے سنتا ہے کہ یہ بات تو مجھے پہلے سے معلوم ہے، اس کو تو میں بہت مرتبہ سن چکی ہوں، اس کو تو میں بہت مرتبہ سن چکا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس بات سے ہونے والے اثر کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے اندر اس نیت کا آنا اس دین کی بات کی وقعت کو کم کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ناقدری کرتے ہیں اور جو دین کی باتوں کو ہلکے پن میں لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نہیں دیتے۔ اسی لیے ہر بات کو عمل کی نیت سے، دوسروں کو پہنچانے کی نیت سے سننا چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، اور مجھے اور آپ کو سب کو جن باتوں پر عمل کرنا ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے،
اور جن باتوں سے رکنا ہے ان سے رکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے جمنے اور جڑنے کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ لڑکیاں جڑی ہیں تو میری ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے اننت پور شہر میں کچھ دن پہلے مستورات کا جوڑ ہوا تھا، جس میں بنگلور سے بہت سارے حضرات بھی، ذمہ دار حضرات تشریف لائے تھے۔ تو ان کی ترغیب پر آپ کے حلقے میں، آپ کے حلقے کے ذمہ داران نوجوان لڑکیوں کی فکر کرتے ہوئے، اس لیے کہ ہمارا جو دین ہے وہ بڑوں کے لیے بھی ہے، چھوٹوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، اور اسی طریقے سے مالداروں کے لیے بھی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے، اور جو ان پڑھ ہے ان لوگوں کے لیے بھی ہیں، اور جو پڑھنے والے ہیں ان لوگوں کے بھی لیے ہے۔ دین کسی سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو مکلف بنا کر پیدا کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جب یہ جوڑ ہوا تھا تو اس میں فکر ہوئی کہ کالج میں پڑھنے والے لڑکیوں کے لیے بھی ایک دن مخصوص رکھا جائے، اس میں ان کو بھی ہفتے واری تعلیم میں جڑنا آسان ہو جائے، تاکہ وہ بھی ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے دل کے اندر دین کے ایک لائٹ کو جگا سکے، دین کے ماحول میں رہتے ہوئے ان کے اندر بھی دین کی فکر آ سکے، ان کے اندر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سننے کا موقع مل سکے۔ ورنہ آدمی جو ہے آج کے زمانے میں سوشل میڈیا میں ہو، یوٹیوب میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، دین کے باتیں سننے اور سنانے کا کوئی رواج کم نہیں ہے۔ ڈھیر سارے بیانات ہم کو مل جائیں گے، ڈھیر سارے جس کے بیانات چاہے وہ ہم لوگوں کو مل جائیں گے، لیکن مستقل وقت نکال کر دین کے ماحول میں آ کر بیٹھ کر سننا، اس کی نورانیت آپ سوشل میڈیا میں 1000 بیان سننے سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک نورانیت ہے، اس میں فرشتے ہماری مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، اس میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اس میں آدمی کے دل جتنا منور ہوتا ہے اتنا منور دوسری جگہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے فتاوے میں اور دین کے مسائل میں بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کو لے کر 10 منٹ ہی صحیح آپ روزانہ پڑھیے، یہ بہتر ہے کہ کام کرنے کے وقت میں قرآن کو موبائل وغیرہ میں پلے کر کر چھوڑ دینا۔ اب ان قرآن کو اکثر لوگ مستورات جو ہیں جو بھی ہو گھروں میں پلے کر کر چھوڑ دیتے ہیں، یہ بے ادبی ہے، کیونکہ اس کو ہم غور سے نہیں سنتے۔ حالانکہ اللہ نے کہا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا جب قرآن تمہارے پاس پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور اس کو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ایسے ہی اب اگر ہم لوگ ان بیانات کو صرف سوشل میڈیا تک محدود کر دیں گے، جس مولانا کا، جس مفتی صاحب کا چاہے بیان ہم جب چاہے سن لیں گے، یہ نیت اگر دل میں آ جائے گی، دین کی بات کے سننے کے بعد جو تبدیلی آنی ہے وہ تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ نورانیت، فرشتوں کا گھیرنا، اللہ کی رحمت کا نازل ہونا، اللہ کی برکت کا نازل ہونا، وہ اس بیانات میں نہیں پایا جاتا۔ واقعی ان بیانات میں جو شامل ہوئے ہوں گے، جو حاضر ہوئے ہوں گے، ان کو تو اس سے جتنا فائدہ ہوگا اتنا فائدہ ہم لوگوں کو جو غائبانہ طور پر سنتے ہیں، جو اپنے گھروں میں یوٹیوب وغیرہ میں سنتے ہیں، ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے میری ماں اور بہنوں ایک فکر کی گئی کہ نوجوان لڑکیاں ہفتہ بھر وہ پڑھنے میں لگی رہتی ہیں، ٹیوشن وغیرہ میں پڑھائی میں لگی رہتی ہیں، تو اس لیے ملتا ہفتے میں ایک مرتبہ ان کو اتوار کا دن ملتا ہے، تاکہ وہ بھی اطمینان کے ساتھ اتوار کے دن ایسے دینی مجالس میں حاضر ہو سکیں، اور ان کے اندر بھی دل کے اندر ایک دینی لائٹ جاگ جائے۔ تو اسی لیے سب سے پہلی بات تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ایمان جیسی دولت نوازا ہے۔ ایمان کی یہ دولت مجھے اور آپ کو جو ملی ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہم کو ملی ہے۔ اب ہم لوگ کو ایجوکیشن میں پڑھنے والے بھی بہت ساری لڑکیاں ہوں گی، جو جہاں پر لڑکے بھی پڑھتے ہیں، لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، غیر مذہب کے لوگ بھی پڑھتے ہیں، غیر مذہب کی لڑکیاں بھی پڑھتے ہیں، لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم لوگ چونکہ دنیا کے ماحول سے متاثر ہے، تو بسا اوقات ہمارے دلوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی ہم لوگ مسلمانوں کے پیٹ میں پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان بن گئے، ہم مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے اس لیے ہم پردہ کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔
اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر ہم کسی دوسرے مذہب میں پیدا ہوتے تو ہم بھی اس مذہب پر عمل کرتے. تو مذہب یہ جس خاندان میں پیدا ہوتے ہیں اسی کے اعتبار سے ہوتا ہے. یہ اللہ کی جانب سے کوئی دین نہیں ہے. ایسے خیالات ہمارے دلوں میں آ سکتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو چونکہ جن کے اندر دنیاوی تعلیم کا شعور ہوتا ہے وہ بات کو بہت جلد سمجھ لیتے ہیں اور جب سمجھ لیتے ہیں تو اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو دیکھیے آپ ہی کے نالج کے اعتبار سے میں سمجھانا چاہتا ہوں. دنیا کے اندر اللہ تبارک حدیث پاک میں آیا کل مولود یولد علی الفطرہ. جب ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ اللہ کی گواہی دیتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. لیکن آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِنْ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا آگ کی پوجا کرنے والے بت پرستی کرنے والے بنا دیتے ہیں. تو گھر کے ماحول کے اعتبار سے بچہ اس مذہب کو اختیار کر لیتا ہے. تو اب چونکہ ہم لوگ ایسے مذہب میں پیدا ہوئے ہیں جو 100% برحق ہے, 100% صحیح ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے سب سے پہلے ہمارا جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ سب سے پہلا ہمارا پلر ہے اسلام کا, فاؤنڈیشن ہے یہ. اس کے بغیر اسلام کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا. اب سمجھیے دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے جو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے. اب یہ جو یہود ہے اور جو نصرانی ہے یہ بھی ایک اللہ کے قائل نہیں ہیں. اب یہ جو کرسچین ہم جن کو کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل کو خدا مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ کی ماں کو خدا مانتے ہیں, اور اسی طریقے سے اللہ کو بھی خدا مانتے ہیں. یہ تثلیث کے قائل ہے کہ یہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں. تو اب یہ تو 3 کو مانتے ہیں اور دوسرے مذہب والے وہ کروڑوں کے خداؤں کو ماننے والے ہیں, لاکھوں کے خداؤں کو ماننے والے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ جس اسکول میں پڑھنے والے ہیں, آپ جس کالج میں پڑھنے والے ہیں, اس کالج کے ایچ ایم کتنے ہوتے ہیں؟ 1 یا 2, ایک ہی ہوتے ہیں. اور جس کالج میں پڑھتے ہیں اس کے پرنسپل کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہوتے ہیں. ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے اس ڈسٹرکٹ کے لیے ایم پی کتنے ہوتے ہیں؟ وہ بھی ایک ہی ہیں, 2 تو نہیں ہوتے. اور جہاں تعلقہ ہے منڈل ہے اس کے لیے ایم ایل اے ایک ہی ہے, اسٹیٹ کے لیے سی ایم ایک ہی ہے, پورے ملک کے لیے پرائم منسٹر ہو, پریسیڈنٹ ہو, کوئی بھی ہو, گورنر ہو, کتنے رہتے ہیں؟ 100 ایک ہی رہتے ہیں, 2 نہیں رہتے ہیں. اب یہ سمجھنے کے لیے کہ دنیا کا نظام, ملک کا نظام, اور اسی طریقے سے اسٹیٹ کا جو نظام, اور اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ کا نظام جو اتنے اچھے انداز سے چل رہا ہے, کیوں چل رہا ہے؟ ایک ہونے کی وجہ سے چل رہا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ صرف ایک دن کے لیے آپ ہی کے اسٹیٹ کے آپ کے اسٹیٹ میں ہی ایک دن کے لیے 2 سی ایم بنا کر دیکھیے کتنا ہنگامہ مچ جائے گا. یا ایک ایم ایل اے اپنے تعلقے کے لیے, اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے ایم پی 2 سلیکٹ کر دیکھیے ایک دن کے لیے, 1 مہینے کے لیے, نظام ایسا چل نہیں پائے گا. اب وہ کیا کہے گا؟ اب ایک اسکول میں, چلیے یہ اسٹیٹ یہ ڈسٹرکٹ تو چھوڑ دیجئے, آپ صرف چھوٹی سی پرائمری اسکول میں جہاں صرف نرسری سے 7ویں کلاس تک تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر 2 ایچ ایم کو ایک دن کے لیے رکھ دیجئے. اب وہ کیا کہیں گے؟ کل بچے پورے کے پورے 8 بجے اسکول میں حاضر ہونا. ایک ایچ ایم بولتا ہے, دوسرا ایچ ایم بولتا ہے بچوں کو سہولت ہوگی 9 بجے آنے دو. تو اختلاف ہو رہا ہے. اللہ نے قرآن میں خود فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ نے کہا اس دنیا میں, اس پورے زمین و آسمان میں ایک خدا کے علاوہ دیگر خدائیں ہوتے تو دنیا دھرم بھرم ہو کر پھٹ کر ختم ہو جاتی تھی. ایک خالق ہونے کی وجہ سے نظام ایسے چل رہا ہے. اگر 2 خدا ہوتے, اب آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو صبح میں جو ہے اشراق کا وقت 6:30 کے قریب ہے. اب سورج طلوع جو ہوتا ہے وہ 6:05 6:07 کو ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اب ایک خدا کہے گا کہ بھائی سورج کل سے 6:10 کو طلوع ہونا ہے, دوسرا خدا کہے گا کہ نہیں 7 بجے طلوع ہونا ہے اور تھوڑی دیر لوگوں کو سونے دو.
اور اسی طریقے سے اختلافات ہوں گے، کیونکہ ایک خدا سے ہی معاملہ صحیح چل سکتا ہے، ایک سے زائد ہونے سے معاملہ صحیح نہیں چل سکتے۔ تو اب بتائیے، پورے دنیا میں ایک خالق کی، ایک معبود کی، ایک اللہ کی دعوت دینے والا اس مذہب و اسلام ہے، اور اس مذہب کے ماننے والے میں اور آپ ہیں۔ تو اب بتائیے ہم صحیح مذہب پر ہے یا نہیں ہیں؟ تو ہم بائی چانس نہیں آئے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو صحیح مذہب میں پیدا کیا، سب کو پیدا کرتا ہے، لیکن درمیان میں وہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں، درمیان میں کسی وجہ سے ان کے خاندان والے، ان کے رشتہ دار اسلام سے ہٹ جاتے ہیں، تو اب ان کی نسل اسی طریقے سے چلتے ہیں۔ اسی لیے آج کل آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ دنیا میں ہمارے مسلمان لڑکیوں پر کتنے حملے آور ہو رہے ہیں، بہکایا جا رہا ہے، بھٹکایا جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی پرسوں ایک لڑکی ملی ہوئی تھی، تو اس وقت جملہ یہ نکل گیا، اللہ کے فضل سے زبان پر اللہ نے یہ بات ڈالا کہ بیٹی ماں باپ کی بات کو مان لے، اگر تو ماں باپ کی بات کو مانے بغیر اس دوسرے آدمی کے ساتھ چلی جائے گی تو ایک پوری نسل تمہارے خاندان میں پیدا ہونے والے، تمہارے ذریعے سے جو قیامت تک چلنے والی نسل ہے، وہ کہاں جائے گی؟ جہنم میں چلے جائے گی۔ اسلام سے ہٹ کر اس کا مذہب چلے گا، اسلام سے ہٹ کر وہ زندگی گزارنے والی پوری نسل بنے گی۔ تو میری ماں اور بہنوں، اس اعتبار سے ہم صحیح مذہب پر ہیں، صحیح دین پر ہیں، اور ہمارے نبی اور دیکھیے اسلام کا ہر حکم، اسلام کا ہر طریقہ فطرت کے موافق ہے۔ فطرت کس کو بولتے ہیں؟ کہ وہ سوچ سمجھ اور عقل کے اعتبار سے صحیح ہوتا ہے، اس کو فطرت بولتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس دین کو دین فطرت کہا ہے۔ ایسے ہی ابھی تو میں آپ کو توحید کی مثال دیا، دوسری مثال رسالت کی، نبیوں کو بھیجنا۔ اللہ خود آ کر تو دعوت نہیں دے سکتا، اللہ خود آ کر دین کو نہیں سمجھا سکتا، اللہ کے شان کے خلاف ہے یہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، میسنجرز جس کو ہم بولتے ہیں، اللہ نے ان کو بھیجنا شروع کیا تاکہ یہ جا کر لوگوں کو سمجھائیں گے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ تو یہ بھی عقل کے موافق ہے۔ سی ایم تھوڑی آ کر ہم کو سمجھائے گا رولز، یا کوئی ڈسٹرکٹ منسٹر آ کر ہم کو تھوڑی سمجھائے گا، ان کے کارکنان ہم کو سمجھائیں گے، ان کے ویب سائٹ میں ہم کو یہ باتیں ملتی ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے۔ یہ بھی عقل میں آنے والی بات۔ دوسری، اللہ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا، یہ آسمانی کتابوں کا نازل کرنا بھی عقل کے موافق ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھے ہوں گے دنیا میں جب ہم لوگ کسی چیز کو خرید کر لاتے ہیں، واشنگ مشین لاتے ہیں، فریج لاتے ہیں، یا کوئی اچھی قیمتی چیز لے کر آتے ہیں، تو اس میں ایک گائیڈ بک دی جاتی ہے، اور اس گائیڈ بک کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس میں دونوں چیزیں منقول ہوتی ہیں، اس چیز کو ایسے استعمال کریں گے، اس کے بازو میں صحیح رائٹ نشان ہوتا ہے، اور اس کے بازو میں ایسا استعمال نہیں کرنا لکھا ہوا ہوگا، اور اس کا بھی نشان رانگ نشان ڈالا ہوا ہوتا ہے، غلط نشان ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ دیکھو ایسا استعمال کریں گے لائف بھی آئے گی، اچھے طریقے سے رہے گی، قائم رہے گی، اور وارنٹی بھی آپ کو دی جائے گی، گارنٹی بھی آپ کو دی جائے گی، لیکن ایسے استعمال کریں گے چیز کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ تو ایک گائیڈ بک ایک چیز کے ساتھ مل رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے کتاب نہیں دیں گے؟ تو اللہ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں یہ گمراہ نہ ہو جائے، نبی ہوں گے، نبی کے چلے جانے کے بعد اس کتاب کو لے کر یہ دنیا میں اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اب اس کتاب کے اندر ہے زندگی ایسے گزارو گے اللہ راضی ہوں گے، زندگی ایسے گزارو گے جنت ملے گی، زندگی ایسے گزارو گے نبی راضی ہوں گے، زندگی ایسے گزارو گے اللہ راضی ہوں گے۔ اگر زندگی ایسے گزارو گے اللہ ناراض ہوں گے، اگر زندگی اللہ کے فرما برداری کے بغیر گزارو گے نبی بھی ناراض ہوں گے، اگر زندگی ایسے گزارو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں، نافرمانی میں، تو جہنم میں جاؤ گے۔ یہ قرآن سمجھاتا ہے۔ ایسے ہی پردے کا مسئلہ لے لیجئے، ہمارے اسلام میں پردے کا حکم دیا گیا۔ اب غیر مذہب میں چلنے والی لڑکیاں وہ یہ کہتی ہے کہ مسلمان لڑکیوں پر بہت ظلم کیا جاتا ہے، 42 ڈگری دھوپ ہونے کے باوجود بھی آپ لوگوں کو برقع کھولنے کی اجازت نہیں دیتا آپ کا اسلام، نہ آپ کے ابو آپ کو اجازت دیتے ہیں، نہ آپ کے بھائی صاحب آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ 44 نہیں 50 ڈگری بھی ہو جائے ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ یہ بھی ہمارے عقل میں آنے والی بات ہے، میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے ابھی آپ لوگ جیسے کہ بسوں میں جانے والے بھی ہوں گے، دوسرے گاؤں میں یا پھر اسی سٹی میں رہتے ہوئے آٹو وغیرہ میں بھی سفر کرنے
والی ہوں گی۔ اب ایک لڑکی ہے جو بے پردہ کھڑی ہے اور ایک لڑکی ہے پردہ دار کھڑی ہوئی ہے، وہ پردے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ اب ایک جس کے اندر دین نہیں ہے، دوسرے مذہب سے رکھنے والا ہے، دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اب دونوں لڑکیاں بازو بازو کھڑی ہے، تو اب اس بے شرم آدمی کی نگاہ کس پر پڑے گی؟ یا پردہ دار خواتین پر پڑے گی یا بے پردہ جو کھڑی ہے اس پر پڑے گی؟ جو بے پردہ ہوں گی اس پر تو اس کی نگاہ پڑے گی۔ اور ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ تمہاری خوبصورتی دوسروں کے لیے نہیں ہے، تمہارا جسم دوسروں کے لیے نہیں ہے، تمہارا چہرہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ تمہاری خوبصورتی تمہاری امانت ہے، تمہارا جسم تمہاری امانت ہے، یہ تو تمہارے شوہر کے لیے ہے، ہونے والے تمہارے لائف پارٹنر کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمارا اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ تم باہر اگر جاؤ کسی کام سے تو پردے کے ساتھ جاؤ، تو یہ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ تمام چیزوں سے ہم کو کیا معلوم ہو رہا کہ اسلام صحیح مذہب ہے، اس مذہب پر چلنے کی توفیق اللہ ہم کو دیا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں 7 لوگوں کو جگا دیں گے۔ 7 لوگوں کو، اب وہ 7 لوگوں کو بیان کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، اس میں سے ایک کو میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ اللہ کے نے فرمایا کہ وہ ایک آدمی کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان لڑکا، وہ نوجوان لڑکی جس کی نوجوانی اللہ کی فرما برداری میں گزری ہوگی، اللہ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ عرش کا سایہ سمجھانے کے لیے آپ کو میں سمجھاتا ہوں، عرش کا سایہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی دیکھیے، یہ لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور سورج ہونے کے باوجود مارچ اپریل مئی یہ 3 مہینے کیسے گزرے ہم سب کو معلوم ہے۔ ابھی بھی جتنی بارش ہو رہی تھی، بارش باہر ہو رہی ہے، گھروں میں گرمی ہو رہی تھی، حالانکہ سورج اتنا دور ہونے کے باوجود۔ لیکن قیامت کے دن یہ سورج بالکل قریب آ جائے گا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، ان کے گناہوں کے بقدر کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی پورا اس میں ڈوب جائے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ عرش کا سایہ کیا ہے؟ جیسے کہ آپ لوگوں کو مثال سے سمجھاتا ہوں، ہم لوگ باہر مارچ اپریل مئی کے مہینے میں باہر گھوم کر آئے، اندر آتے ہی اے سی میں داخل ہو گئے، اب آدمی کیسا محسوس کرتا؟ اللہ اکبر، چین سکون جیسا محسوس کرتا کہ بھائی اے سی میں آ گئے ہیں، ٹھنڈک میں آ گئے ہیں، ایئر کولر لگا ہوا ہے یا فین لگا ہوا ہے، صرف چھاؤں میں آنے کی وجہ سے آدمی کو سکون محسوس ہوتا، جھاڑ کے سائے کے نیچے آنے سے بھی سکون محسوس ہوتا کہ آدمی کو اس سے سکون ملتا ہے کہ بھئی اتنی دھوپ تھی، یہ جھاڑ کے نیچے کتنا ٹھنڈا ہے، گھر میں آتے ہی سکون ہوا، اے سی کے اندر آتے ہی سکون ہوا، ایئر کولر کے نیچے آتے ہی سکون ہوا، فین کے نیچے آتے ہی سکون ہوا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس دن عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ دیں گے، اپنے سائے میں۔ تو یہ سمجھیے اللہ کی اے سی ہے، عرش کیا ہے؟ وہ اللہ کی اے سی ہے۔ اللہ ایسے نوجوان لڑکے لڑکی کو بھی دیں گے جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ اب ہماری نوجوانی، کیونکہ دیکھیے نوجوانی کی عبادت اللہ کو پسند اس لیے ہے، آپ لوگ دیکھے ہوں گے ریٹائرمنٹ ہوئے لوگ، اکثر لوگ مسجدوں میں رہتے ہیں، چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب لوگوں کو اللہ ان کو ریٹائر ہونے تک کی زندگی دیا ہے، اسی لیے اب اکثر و بیشتر لوگ ریٹائر ہونے کے بعد دین پر چلتے ہیں۔ ایک آدمی کا گناہوں سے بچنا طاقت نہ ہونے کی وجہ سے، اب آدمی 70-80 سال ہونے کے باوجود گناہ کرنا چاہے تو بھی گناہ نہیں کر سکتا، اس کو تقویٰ نہیں کہتے۔ آدمی کے اندر خون گرم ہو، گناہ کرنے کی طاقت ہو، قوت ہو، استطاعت ہو، پھر بھی اللہ کے ڈر سے گناہ نہ کرتا ہو، وہ نوجوان اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے وہ نوجوانی جو اللہ کی عبادت میں گزری ہو، ایسے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ 7 لوگ ہیں، اس میں سے اور ایک بات، ایک تو یہ ہوئے، دوسرا آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ۔ 1400 سال پہلے میرے آقا نے جو باتیں بتائی ہے، آج آنکھوں سے دیکھنے کو وہ باتیں ملتی ہیں، آج آنکھوں سے وہ واقعات دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرمائے؟ وہ نوجوان لڑکا یا وہ نوجوان لڑکی، ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی کو گناہ کی طرف بلا رہا ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں۔
میرے اندر اللہ کا خوف ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی، تو ایسی نوجوان لڑکی کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہمیں سمجھنے کی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جو باتیں ہم کو ترغیب دیے ہیں، جو طریقے سکھائے ہیں، اس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ ایک کتاب ہے آداب المتعلمین، صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کتاب کو لکھے ہیں۔ اس میں جو ہے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے آزادی سے پہلے کا، آزادی سے پہلے کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے دلی میں پڑھا کرتی تھی۔ آزادی سے پہلے تو جب اتنی سہولتیں نہیں تھی، نہ بسیں اتنی تھی، نہ ٹرینس اتنی تھی، نہ ٹو ویلر اتنی تھی، نہ فور ویلر اتنی تھی۔ سہارنپور سے دلی تقریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو یہ لڑکی دلی میں پڑھا کرتی تھی، سہارنپور کی رہنے والی تھی۔ اب درمیان میں دیوبند پڑتا ہے، تو بہرحال یہ لڑکی اپنی پڑھائی پوری کر کر ایگزام لکھ کر اپنی چھٹیوں میں واپس آنے لگی۔ جب واپس آ رہی تھی تو یہاں سہارنپور جو یو پی میں ہے، اس وقت دلی بھی یو پی میں ہی تھا، تو اس وقت کیا ہے، یہاں پر فسادات شروع ہو گئے، لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اب یہاں جھگڑے شروع ہو گئے، یہاں بڑی بڑی لڑائیاں، ایک دو مذہب والوں میں خوب لڑائی شروع ہو گئی۔ اب وہ جو یہ بڑے مالدار گھرانے کی لڑکی تھی، یہ اپنے گھر سے نکلی، اپنے کالج سے نکل گئی، ٹرین میں بیٹھ کر یہ اپنے سفر کو شروع کر دی۔ اب سہارنپور کو آ کر پہنچنے میں آ گئی، لیکن وہاں جھگڑا ہو رہی، لڑائیاں ہو رہی تھی۔ اب ماں باپ پریشان، خاندان والے پریشان کہ بھائی کیا ہوا، اب ہماری لڑکی آنے والی ہے، فون کا سلسلہ تو نہیں ہے، موبائل کا سلسلہ تو نہیں ہے کہ اس کو اطلاع کیا جائے۔ اب وہ بہرحال آ کر اتر گئی، دیکھا تو فسادات چل رہے ہیں، لڑائیاں چل رہی، جھگڑے چل رہے ہیں۔ اب یہ لڑکی سمجھی کہ اگر میں ایسے ہی باہر جاؤں گی، جان کا، عزت کا، مال کا خطرہ ہے۔ تو وہاں قریب میں ایک مسجد تھی، مسجد کے اندر تشریف لے گئی۔ اب وہاں گئی تو وہاں ایک نوجوان لڑکا مدرسے میں پڑھنے والا محراب میں ایک چھوٹی سی کینڈل، موم بتی رکھ کر پڑھ رہا تھا۔ اب یہ اندر گئی تو اب وہاں دیکھیے دیوبند میں اور سہارنپور میں مدرسے میں پڑھنے والے بچے جو ہے امامت کرتے ہیں، ان کو کیسا، ان کو رہنے کے لیے ایک روم دیتے، کھانے کے لیے کھانا دیتے، اور امامت انہوں کرنا ان کو تنخواہ نہیں رہتی۔ اس طریقے سے وہاں کے مسجدوں میں پڑھنے والے بچے امامت کرتے ہیں۔ تو ویسے ہی ایک بچہ وہاں پر پڑھنے والا تھا، وہ گیا، وہ جا کر امامت کر رہا تھا، رات بھر پڑھتا تھا، دن بھر نمازیں پڑھاتا تھا اور مدرسے میں جا کر پڑھتا تھا۔ اب یہ لڑکی کو دیکھ کر گھبرا گیا کہ بھئی آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر، اگر کوئی مجھے آپ کے ساتھ دیکھ لے گا تو مسئلہ ہو جائے گا، آپ چلے جائیے۔ اب وہ لڑکی کہنے لگی کہ دیکھو باہر فسادات ہو رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، یہ اب میں اگر باہر جاؤں گی میری جان کا، میری مال کا، میری عزت کا خطرہ ہے، آپ میری بات کو مان لیجئے، مجھے صبح تک یہاں رہنے دیجئے، جیسے ہی صبح ہو جائے گی یا یہ جھگڑے ختم ہو جائے گے میں فوراً گھر چلی جاؤں گی۔ اب یہ لڑکا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ اب ایسے ہی بیٹھے رہے۔ اب اس کے بعد وہ زیادہ فورس کرنے کے بعد یہ لڑکی کہنے لگی ایسے مشکل مراحل میں، ایسے مشکل سچویشن میں ہمارے مسلمان بھائی خود ہم کو ساتھ نہیں دیں گے تو اور کون ساتھ دیں گے۔ اس جملے کو سننا تھا تو وہ لڑکا کہنے لگا آپ فلاں کونے میں جا کر بیٹھ جائیے، صبح سویرے تہجد سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا، جیسے ہی یہ فسادات ختم ہوں گے آپ اپنے گھر کو چلے جائیے۔ تو اب یہ لڑکا آ کر اپنے محراب میں اپنے کینڈل کے پاس، اپنی موم بتی کے پاس پڑھنے بیٹھ گیا۔ اب وہ لڑکی بیٹھی، اب اس کو کہاں سے نیند آئے گی، اب یہ لڑکا بھی یہاں پر پڑھنے بیٹھ گیا کیونکہ اس کا روزانہ کا معمول تھا 12-1 بجے تک پڑھنے کا۔ اب پڑھ رہا ہے، یہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، تو پڑھتے پڑھتے یہ جو لڑکا ہے اور کینڈل میں اپنی ایک ایک انگلی کو کینڈل میں رکھتے جا رہا ہے، زخمی کر رہا ہے، اس کو جلا رہا ہے۔ ایک انگلی ہو گئی، دوسری انگلی ہو گئی، ایسے ہی 4-5 انگلیوں کو جلانے لگا۔ جیسے ہی وہ ہاتھ زخمی ہو گیا تو اپنے دوسرے ہاتھ کو جلانا شروع کر دیا۔ اب یہ لڑکی صرف ماجرے کو دیکھ رہی تھی۔ اب صبح سویرے تہجد کا وقت ہو گیا، یہ لڑکا آ کر کہنے لگا فسادات گھر کو چلے گئے اور صبح ہونے والی ہیں، اب مسجد کے ذمہ داران لوگ مصلیان آئیں گے، اگر وہ مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیں گے بڑا مسئلہ ہو جائے، فوراً چلے جائیے۔ اب وہ لڑکی کہنے لگی آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، میں تو جانے والی ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ آپ رات کو یہ کینڈل پر ہاتھ بار بار کیوں رکھ رہے تھے؟ اب لڑکا غصے میں آ گیا کہ اس کا آپ سے کیا تعلق ہے، آپ فوراً چلے جائیے، آپ کی مدد کرنی تھی، میں نے تو آپ کی مدد کر دیا، اب پھر آپ سوال کرتے رہ رہے، مناسب نہیں ہے، آپ فوراً چلے جائیے۔ وہ لڑکی ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ مجھے بتائیے آپ کیوں بار بار ہاتھ رکھ رہے تھے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب آخر وہ لڑکی بول دی کہ جب تک آپ مجھے اس کی وجہ نہیں بتائیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔
اب لوگ آنے کا وقت ہو گیا، اب لوگ آنے کا وقت ہو گیا تو اب یہ سمجھا کہ اگر کوئی آ جائیں گے تو میری عزت کا سوال ہے، تو وہ کہنے لگا اپنی آنکھوں کو نیچے کر کر، حالانکہ اس کو دیکھ کر بھی وہ بات نہیں کر رہا تھا، وہ کہنے لگا جب آپ رات پہ جا کر بیٹھ گئے تھے تو دل میں برا ارادہ آ رہا تھا، شیطان یہ وسوسہ ڈال رہا تھا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اپنی دل کی خواہش کو پوری کر لے، یہ گناہ کا موقع مل گیا ہے، اس کو پورا کر لے۔ تو میں میرے دل کو یہ سبق دے رہا تھا، میرے دل کو میں یہ تلقین کر رہا تھا کہ اے اللہ کے بندے، یہ دنیا کی آگ ہے، تو اس کو برداشت نہیں کر سک رہا، اس گناہ کو کر کر اس سے 70 گنا بڑھ کر جو جہنم کی آگ ہے اس کو تو کیسے برداشت کرے گا؟ تو میں میرے دل کو یہ ایک سبق سکھا رہا تھا۔ اس بات کو سنتے ہی وہ لڑکی واپس چلے گئی۔ اب وہ لڑکی جب گھر کو گئی تو بڑے مالدار گھرانے کی لڑکی تھی، بڑے رئیس گھرانے کی وہ لڑکی تھی، سب لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری لڑکی صحیح سالم گھر کو آ گئی۔ قریب ہی اس کی منگنی ہونے والی تھی، انگیجمنٹ ہونے والی تھی۔ اب سب لوگ اس کو بتائے کہ کل نہیں پرسوں تمہاری انگیجمنٹ ہونے والی ہے، تمہارا منگنی ہونے والی ہے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے، اب تو تمہاری پڑھائی ختم ہو گئی، تم کو جتنا پڑھنا تھا اتنا پڑھ لیے، اب تو تم اچھے طریقے سے اچھا نکاح کر کر تم زندگی بسر کر لو۔ تو کہنے لگے شادی تو میں کروں گی، لیکن فلاں مسجد میں جو بچہ نماز پڑھا رہا ہے نوجوان، اس سے نکاح کروں گی۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ تم اتنے بڑے مالدار گھرانے کی ہو کر ایک مسجد کے امام کو، اور وہ بھی طالب علم ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، پڑھنے والا ہے، اس سے نکاح کرو گی؟ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ اب یہ اصرار کرنے لگی، اب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر میں ماجرا پوچھے کہ رات میں جو واقعہ گزرا تھا، یہ پورا واقعہ ان کو بتائے۔ اب بتانے کے بعد دیکھو تم مالدار ہو، وہ غریب ہے، تمہاری زندگی صحیح نہیں رہے گی۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی میں اس کے اندر مال تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر امانت داری ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھے گا، کسی کے ساتھ نہیں جائے گا، یہ مجھے یقین ہے، اس لیے میں اس سے ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال وہ بہت زیادہ فورس کرنے کے بعد، بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد سب خاندان والے مل کر اس لڑکے کے پاس آتے ہیں۔ وہ لڑکا گھبرا جاتا ہے کہ میرے پاس دیکھیے صرف اور صرف 2 جوڑی کپڑے ہیں، ایک جوڑی میں دھو کر ڈالتا ہوں، ایک جوڑی میرے جسم پر رہتے ہیں، اس کے علاوہ میری کتابیں ہی میری جائیداد ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب کہنے کے بعد آخرکار لڑکے کو منا لیتے ہیں، دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ تو صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ آخر میں اپنا جملہ لکھے ہیں۔ یہ واقعہ کہانی نہیں ہے، یہ جھوٹا واقعہ نہیں ہے، حضرت اپنی کتاب میں یہ واقعہ باقاعدہ حوالے کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ لکھے ہیں، آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو آخر میں اپنا جملہ حضرت لکھتے ہیں، جب بندہ یا بندی اللہ کے ڈر سے کسی حرام سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حرام کو حلال طریقے سے لا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو حلال طریقے سے لا کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اب یہ لڑکا جو ہے اس لڑکی سے اگر اپنی خواہش کو پوری کرتا تو کیا ہوتا؟ حرام ہوتا۔ اللہ کے ڈر سے اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ بیوی کی شکل میں اس کو لا کر دیا۔ تو یہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ تو ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکی کو، لڑکا کوئی ایک غیر کا لڑکا ایک لڑکی کو بلایا یا لڑکی لڑکے کو بلایا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اس طریقے سے کوئی گناہ کی دعوت دینے پر کہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگا دیں گے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین پر پورے طور پر عمل کرنے والے بنیں۔ ہم لوگ جو ہے، آپ جس ماحول میں ہیں، کالج پڑھنے والے ہو یا آپ لوگ کسی بھی ماحول میں ہو، اسکول پڑھنے والے ہو، اسی ماحول میں رہتے ہوئے ہم دین کے پابند بننا ہے، دین پر چلنا ہے، دین پر رہنا ہے، اس ماحول کو چھوڑ کر نہیں، اسی میں رہ کر، اسی کے ماحول کے ساتھ ہم لوگوں کو ہمارے اخلاق، ہمارے اندر جو کردار ہے، اس کردار کو دیکھ کر دوسرے بھی تصدیق کرنے لگے کہ واقعی طالب علم ہو تو ایسے ہونا چاہیے، واقعی اسٹوڈنٹ ہو تو ایسے ہونا چاہیے، اخلاق ہو تو ایسے اخلاق ہونے چاہیے، یہ تصدیق ان کے زبانوں سے آنی چاہیے۔ اور ہمارے اندر نمازوں کی پابندی، ماں باپ کی قدردانی، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر پورے طور پر پیدا ہونا چاہیے، پورے طور پر پیدا ہونا چاہیے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اب جو ہے دنیا میں ایک محنت، ایک کوشش چل رہی ہے کہ ہر ایک کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آ جائے۔ ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈاکٹر نہ بنیں، آپ سائنٹسٹ نہ بنیں، آپ وکیل نہ بنیں، آپ جج نہ بنیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بننا چاہتے ہیں بنیے، لیکن سب سے پہلے محمدی بنیے،
پہلے اسلام کے فالوورز بنیے، اسلام کو جاننے والے بنیے، اور اس کے بعد جو بننا چاہتے ہیں وہ ہم لوگ آسانی کے ساتھ بن سکتے ہیں۔ ورنہ آج کے زمانے میں ہر اعتبار سے حملہ ہو رہے ہیں ہمارے مسلمانوں پر، خاص طور پر دین سے ہٹانے کے لیے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا اسلام کے جو دشمن ہیں، اسلام کے ساتھ جو دشمنی کرنے والے ہیں، یہ دشمنی کب تک رہے گی؟ جب تک آپ دین پر رہیں گے۔ آپ دین کو چھوڑ دیں گے دشمنی نہیں رہے گی۔ پورے دنیا کا معاملہ یہی ہے، دین پر رہنے سے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العلی العظیم، اللہ نے فرمایا یہ آپ سے دشمنی جو کرتے ہیں یہ صرف اور صرف ایمان لانے کی وجہ سے کرتے ہیں، اس لیے ہم ایمان پر جم کر جڑ کر رہنا چاہیے۔ اب اسی طریقے سے ہمارے اوپر ایک ضروری کام یہ ہے کہ ہم لوگ، ہمارے اوپر اللہ کے بعد، نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ ماں باپ کا ہے۔ ہمارے ماں باپ کا جو درجہ ہمارے اوپر ہے اس کو ہم کبھی بھی اس کو بھلا نہیں سکتے، اس کو ہم کبھی بھی اعراض نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہمارے خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے ان کی کتنے قربانیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم کو نہیں معلوم۔ اسی لیے ماں باپ کی قدردانی ہمارے اندر ہونا۔ بسا اوقات آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتے وہ اولاد کی خواہش میں کتنے کوششیں کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، سب کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ لیکن آج کا زمانہ ایسا ہو گیا کہ اولاد بڑے ہونے کے بعد کئی سارے ماں باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ اولاد بڑے ہو کر ایسے ہونا ہو تو اے اللہ بغیر اولاد کے ہی ہم اچھے رہتے تھے۔ یہ جملے ماں باپ سے سننے کو مل رہا کہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل کو توڑ دیا جا رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانی جا رہی ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کی بات کو بھی ہم مانیں، ماں باپ کی قدردانی کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں بس اوقات بڑے ہوٹل میں، کسی ہوٹل میں جا کر کھا کر آتے ہیں تو ہم وہاں پر ایک 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ جو ویٹر ہوتا ہے جو ہمیں سپلائی کرتا ہے اس کو ہم ٹپ دے کر آتے ہیں۔ 750 820 اگر بل ہوتی ہے تو 850 روپے رکھ کر آ جاتے ہیں، 900 روپے رکھ کر آ جاتے ہیں۔ وہ کس لیے؟ حالانکہ اس کو سیلری بھی ملتی ہے، پھر بھی اس کو ٹپ دے کر آتے ہیں۔ ایک تھوڑا سا وقت جو ہمارے لیے سروس کیا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے ہم ٹپ دیتے ہیں، تو ہمارے ماں باپ جو ان لمیٹڈ سروس کر رہے ہیں ان کو ہم کبھی بھی ٹپ دینے کا خیال نہیں آیا۔ ہم ان کو کبھی ٹپ دیے ہیں؟ کبھی بھی ان کو ٹپ نہیں دیا، اور دینے کا خیال تک دل میں نہیں آتا، اور ہوٹل والوں کو ٹپ دیتے ہیں، اور وہ بھی اس کو سیلری بھی ملتی ہے۔ 1 تاریخ کو اس کے بینک اکاؤنٹ میں سیلری جا کر پڑ جاتی ہے۔ اس کو خوش کرنے کی تو ہمارے دل میں بات آتی ہے، لیکن جو ان لمیٹڈ سروس کر رہے ہیں، صبح میں وہ نیند میں ہوتی ہیں، ابھی میری بیٹی اسکول جانے والی ہے، اس کو باکس تیار کرنا ہے، اس کو کھلانا ہے، اور واپس آنے سے پہلے سوچتے ہیں ابھی بیٹی آ رہی ہے، اس کو بھوک لگی ہوتی ہے، اسے بھوک لگے گی تو کنٹرول نہیں کرے گی، جلدی اس کے لیے کچھ پکاؤ یا کچھ باہر سے منگاؤ تاکہ وہ آتے ہی فوراً کھا لے۔ یہ جو آپ ٹفن باکس ساتھ میں لے کر جاتے ہیں یہ صرف آپ کا ٹفن باکس نہیں ہے، یہ آپ کے ماں باپ کے ڈریمز کے ساتھ ہے، یہ کہ میری بیٹی آگے چل کر یہ بننے والی ہے، میرا بیٹا آگے چل کر یہ بننے والا ہے۔ ماں باپ کا اس میں محنت کے ساتھ، کھانے کے ساتھ، اس میں جو بھی ناشتہ رکھا ہوا ہے وہ خالی ناشتہ نہیں ہے، اس میں ماں باپ کے ڈریمز ہے، ماں باپ کے خواب ہے، تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اللہ یہ فرما رہے ہیں حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اب دیکھیے وقت تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، آخر میں ایک بات بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو روح اور جسم کا مرکب بنایا ہے۔ ہر آدمی دنیا میں رہنا ہو تو روح بھی ہونا ہے، جسم بھی ہونا ہے۔ تو اب جسم جو ہے روح کے بغیر کام نہیں کرتی، لیکن روح جو ہے جسم کے بغیر بھی چلتی ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو جسم الگ ہو جاتا ہے اور روح الگ ہو جاتی ہے۔ جسم کا تعلق دنیا سے ہے، جیسے ہی روح نکل گئی روح ختم ہو کر، جسم گل کر سڑ کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن روح ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے۔ اب دنیا میں ختم ہونے والا جو جسم ہے اس کے عیب، اس کی بیماریاں، اس کے اندر آنے والی کمی بیشیاں ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ جسم پر چوٹ لگی، زخم لگا، ہم کو معلوم ہوتا ہے۔
اب جسم کو ہم سنوارتے بھی ہیں، بال بڑے ہو گئے مرد حضرات کاٹتے ہیں، ناخن بڑے ہو گئے مرد عورت دونوں کاٹتے ہیں، اسی طریقے سے نہا کر 1-2 دن ہو گئے فوری طور پر نہا لیتے ہیں، جسم میں بدبو آ رہی ہے، تو یہ جسم کو سنوارنا ہے، جسم کو بنانا ہے، لیکن ایسے ہی روح کو بھی بنانے کی چیزیں ہیں، لیکن روح کی بیماریاں جلدی سمجھ میں نہیں آتی، یہ جو جسم کی بیماریاں سمجھ میں آ جاتی، روح کی بیماریاں سمجھ میں آ گئیں اور اس کو سنواریں گے، اب ہمارے آنکھوں سے گناہ نہیں ہوگا، اب ہمارے کانوں سے گناہ نہیں ہوگا، اب ہمارے ہاتھ پیر سے گناہ نہیں ہوں گے۔ اگر گناہ ہو رہے ہیں تو سمجھو کہ روح بیمار ہے، روح کو زخم لگا ہوا ہے، روح کو زخم لگنے کی وجہ سے اب کیا ہے، اب ہمارے سے گناہ ہو رہے، غلط دیکھ رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، غلط سن رہے ہیں۔ روح کی بیماری کیا ہے؟ حسد، دل میں حسد ہونا، دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر ہمارے اندر غم پیدا ہونا، دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر ہمارے اندر حسد پیدا ہونا، اور گناہوں کی طرف ہمارا دل گناہوں کی طرف دوڑ رہا ہے اور دین کی طرف اس کو کھینچ کر لانا پڑ رہا ہے، تو سمجھو کہ ہماری روح بیمار ہے۔ تو اس روح کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنا، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کرنا۔ آپ لوگ دیکھیے، پڑھنے میں بھی آگے رہنا، دین میں بھی آگے رہنا۔ اس لیے آپ لوگوں کے لیے جو اسکول کالج پڑھنے والی ہیں ان کے لیے ایک مشورہ میں یہ دیتا ہوں، ایک تو آج جو اسکول میں ماسٹر پڑھائے ہوں گے اور ٹیچر جو پڑھائے ہوں گے اس سبق کو تو ہم کل کو پڑھ کر جانا ضروری ہے، لیکن کل جو ہماری ٹیچر پڑھانے والی ہے اس سبق کو بھی آج کے دن ہم کو پڑھ کر جانا، آگے کا سبق۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ جس آگے کے سبق پڑھ کر جائیں گے تو اس کے بعد آپ کا جو ماسٹر یا آپ کی جو ٹیچر پڑھائے گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں جو سمجھ کر آئی ہوں صحیح سمجھی ہوں یا غلط سمجھی ہوں، یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ صحیح سمجھے ہیں تو وہ کوشچن اگر آپ کو امتحان میں آئے گا تو وہ باقاعدہ یاد رہے گا، غلط سمجھ کر آئیں گی تو وہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ میں تو اس کا مطلب ایسا سمجھی تھی، اس کا مطلب ایسا ہے، یہ باتیں ہم کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اسی لیے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ کر جانا چاہیے۔ اب دیکھیے، دنیا میں بے دینی کا ماحول عام ہو چکا ہے، بے دینی عام ہو چکی ہے۔ پچھلے زمانے میں گناہ کرنے کے لیے گناہوں کے اڈوں کے پاس جانا پڑتا تھا، لیکن آج گناہ اپنے ہاتھوں میں، اپنے گھروں میں ہے، تو اس وجہ سے گناہ کی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ تو اپنے پاس موجود ہے، گناہ کے اڈے اپنے پاس موجود ہے۔ اسی لیے اب دنیا میں گناہوں سے بچنے کے لیے دیکھیے، ابھی میں بتایا نا، مارچ اپریل میں ان 3 مہینوں میں گرمی کیسی تھی؟ اس وقت گرمی میں کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ بھئی کتنی گرمی ہو گئی ہے، اب سب لوگ مل کر سورج کو تھوڑا دور کر دیں گے تاکہ موسم ٹھنڈا ہو جائے۔ کوئی ایسا سوچے ہیں آج تک؟ کوئی نہیں سوچتا۔ کیا سوچتے ہیں؟ گرمی سے بچنے کے اسباب اختیار کرتے ہیں، گرمی کو دور کرنے کے اسباب نہیں، گرمی سے بچنے کے اسباب اختیار کرتے ہیں۔ ایسے ہی ابھی سردی آئے گی دسمبر جنوری میں، تو اس وقت کیا بولیں گے؟ سورج کو تھوڑا قریب لے کر آ جائیں گے تاکہ دنیا گرم ہو جائے۔ کوئی ایسا سوچے گا؟ نہیں سوچے، بلکہ کیا کریں گے؟ سردی سے بچنے کے اسباب اختیار کریں گے۔ گرمی میں اے سی خریدتے ہیں، ایئر کولر خریدتے ہیں، اچھے فین خریدتے ہیں تاکہ گرمی سے بچ سکے۔ گرمی کو دور کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اسی طریقے سے سردی دور کر رہے کسی کے بس کی بات ہے۔ اس کا کیا کرتے ہیں؟ موٹے موٹے کپڑے پہن لیتے ہیں، گھر میں پورے کھڑکیوں کو بند کر دیتے ہیں، اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو گرم میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی اب دنیا میں جو ہے بے دینی کا سورج نکلا ہوا ہے، بے دینی کی گرمی پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمارے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی طریقوں کی پابندی آنا، اللہ کے احکامات کی پابندی آنا، اللہ کے احکامات کی اے سی کو خریدنا ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں کی ایئر کولر کو خریدنا ہے، تبھی ہم اس بے دینی کی گرمی سے بچ سکتے ہیں۔ اسی فکر سے یہاں پر بھی ہر اتوار کو اپنے نوجوان لڑکیوں کے لیے بھی، تاکہ وہ پورا ہفتہ بھر مشغول رہتے ہیں، ایک دن وہ بھی اپنے دین کے لیے، اپنے نماز کے لیے، اپنے دین پر چلنا آسان ہونے کے لیے اس طریقے سے یہ چیز کو رکھا گیا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہر اتوار کو آپ بھی آئے اور آپ کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی بڑی مستورات کو بھی ساتھ میں لے کر آئے، اپنی والدہ کو، اپنی بڑی بہن کو جو شادی شدہ ہے ان کو بھی ساتھ میں لے کر آئے، اور ایسے ہی جو آپ کی سہیلیاں پڑھنے والی ہیں، جو بھی آپ کے آس پاس میں ہوں گی، ان کو بھی یہاں لے کر آنے کی کوشش کریں۔ اب دنیا میں جو ہے بہت سارے فتنے چل رہے ہیں، کوئی بھی اگر آپ کو اسلام کے متعلق کوئی بھی
سوال کرے کہ میں آپ سے اسلام سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اسلام بولے تو پسند ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے پہلے تو بات نہیں کرنا، اگر بات کرنے کا موقع ہو گیا تو آپ کو کہنا چاہیے کہ میں آپ کو فلاں مولانا کا نمبر دے دیتی ہوں، فلاں مفتی صاحب کا نمبر دے دیتی ہوں، فلاں امیر صاحب کا نمبر دے دیتی ہوں، آپ ان سے تعلق رکھ لیجئے، وہ میرے سے زیادہ اسلام کو سمجھائیں گے، وہ میرے سے زیادہ اسلام کے بارے میں ٹیچ کریں گے، تو اس طریقے سے اس کنیکشن کو وہیں پر دور کر دینا ہے۔ ہمارا تعلق صرف اور صرف لڑکیوں سے رہنا چاہیے اور دین میں باقی رہنا چاہیے۔ تو اسی لیے ہر ہفتہ ہر ایک یہاں پر آنے کی کوشش کرے اور اپنے گھر کی بڑی بڑی مستورات کے ساتھ آنے کی کوشش کرے، اور ایک بات یاد رکھیے، جب بھی ہم کو موقع ملے گا اپنی والدہ کے ساتھ یا پھر اپنی بڑی بہن جو شادی شدہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ جب بھی ہالیڈیز ہوں گی، صرف 3 دن جماعت میں جانے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ صرف 3 دن کی اجازت ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ لوگ پڑھائی میں مشغول رہتے ہیں، پڑھائی میں رہنے کے وقت میں آپ کو چھیڑنا نہیں ہے، تو اسی لیے آپ لوگوں کو زیادہ دقت نہیں ہے، جب آپ کو موقع ملے گا اس وقت یہ کر سکتے ہیں۔ دوسری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اپنے گھروں میں، چونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں، اپنے گھروں میں تعلیم شروع کروائے، اپنے گھروں میں گھر کی تعلیم شروع کریں۔ ماں باپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ پڑھے تو تھوڑی دیر صرف 5 منٹ اپنے گھر میں تعلیم کریں، فضائل اعمال کی کتاب لے کر تعلیم شروع کریں۔ اس تعلیم سے اپنے گھر کے اندر تبدیلی آتی ہے، ماں باپ کے اندر تبدیلی آتی ہے، بچوں کے اندر تبدیلی آتی ہے، خود اپنے اندر بھی تبدیلی آتی ہے۔ تو ایک تو ہفتے والی تعلیم میں پابندی کے ساتھ یہاں حاضر ہونا، اور اسی طریقے سے گھروں کے اندر تعلیم شروع کرنا، اور اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی کرنا، اور اسی طریقے سے کالج میں جو ہم کو کرنا ہے انہی کاموں کو کرنا ہے، دوسرے کام جو نہیں کرنا ہے ان سے پورے طور پر اجتناب کرنا ہے۔ دل گواہی دے دیتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے، دل جس کو برا بولے اس کو چھوڑ دے، اور دل جس کو اچھا بولے اس کو کرے۔ لیکن ہمارا دل اتنا برا ہو گیا ہے کہ اچھا اور برا نہیں پہچان سکتا، تو کسی بڑوں سے مشورہ کرے، اس کے بعد ہی اس کام کو کرنے کی کوشش کرے۔ تو ہر ہفتہ یہاں پر آنے کی بھی پوری کوشش کریں۔